ان تمام باتوں میں ایک بات تو ثابت ہوئی ہے سر، وہ یہ کہ یہ آسفی چکر کا عمل ہے۔ روحوں وغیرہ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ صرف ایک دھواں ہوتی ہیں۔ پازیبوں کا ٹھوس وجود صرف یہ ہی چیز ایسی ہے جو ظاہر کرتی ہے یہ خالص روحی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ ملاوٹ ہے۔ ایک ذرا سی گڑبڑ ہے سر۔ کیا؟ ہارون نے سوال کیا۔ آپ اس پر گولی چلا دیتے تو پھر؟ ہارون حیرت سے بولا، پتہ تو چلتا کہ ریوالور کی گولی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے یا نہیں۔ نہیں کامران، بڑی حماقت ہوتی یہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کھل کر تفصیل بتا دی تھی، حالانکہ صندوق میں کچھ اور چیزیں بھی موجود تھیں۔ میرا خیال ہے وہ ان میں سے کسی چیز کو چھونے کا تصور بھی نہیں رکھتا تھا۔ اور یہ بھی سوچو دوست کہ اگر گولی چلا دیتا تو گولی چلانے کی آواز تو ہوتی نا، کم سے کم۔ اسے لگتی یا نہ لگتی یہ ایک الگ بات ہے۔ مزدور جاگ اٹھتے، صورتحال دریافت کرتے، انہیں جھوٹی سچی کہانیاں بتانی پڑتی۔ یہ ایک اچھا خاصا مسئلہ پیدا کر سکتا تھا۔ بس میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کچھ سامنے تو آتا۔ کامران بولا، سامنے تو آئے گا کامران۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ تم میرے ساتھ ساتھ دم کی طرح لگے رہو، میں بالکل نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے شاید یہی میری فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ ماضی میں کوئی ایسا واقعہ مجھے نہیں پیش آیا جو میرے لیے اس قدر حیران کن ہوتا۔ میں اپنے تجسس کو باز نہیں رکھوں گا، مجھے یہ پتہ ضرور چلانا پڑے گا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ مطلب؟ کامران نے پوچھا۔ اب میں نئے ساحے پور جاؤں گا جو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں وہاں جاؤں گا، وہاں کی کیا کیفیت ہے، کس طرح وہاں کے لوگ رہتے ہیں، پرانے ساحے پور کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یہ ساری تفصیلات معلوم کروں گا۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا سر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں تنہا چھوڑ دوں؟ کامران نے کہا، اور ہارون مسکرانے لگا۔ صفورہ پوری طرح ٹنڈن کوپال کے جال میں پھنس چکی تھی۔ ٹنڈن کوپال کا آشرم بہت مشہور ہو چکا تھا۔ بے شمار افراد جانتے تھے کہ وہ سفلی علوم کی عامہ جگہ ہے، وہاں کالے جادو کا راج ہے، لیکن ابھی کوئی ایسا قابل اعتراض کام اس آشرم میں سے منسوب نہ ہوا تھا جس کی وجہ سے مقامی حکومت اس کے خلاف کوئی رد عمل ظاہر کرتی۔ اپنے طور پر تحقیقات بھی ہوئی تھیں، لیکن یا تو یہ ٹنڈن کوپال کا سفلی علم تھا کہ اس نے اس تحقیقات کے راستے بند کر دیے تھے اور اس کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہیں ہوئی، یا پھر یہ بھی تھا کہ کالا علم سیکھنے والے کچھ ایسے صاحب اختیار لوگ بھی تھے اس ادارے کی سرپرستی جو کر رہے تھے۔ ان کی وجہ سے کوئی پازیٹیو رپورٹ نہیں ملی تھی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ حکومت انگلینڈ اس قسم کے معاملات کو ملکی آزادی اور شہری آزادی کے اصولوں سے منسلک کر دیتی تھی، یعنی یہ کہ وہ چیز جس سے براہ راست کوئی جرم منسلک نہ ہو جاری رکھی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسی خصوصی شکایت اس ادارے کے بارے میں حکومت کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ ٹنڈن کوپال ویسے بھی ایک انتہائی شاطر آدمی تھا، اور پھر سچی بات یہ ہے کہ مقصد کے حصول کے لیے اس نے ایک مضبوط بنیاد پر یہ کام شروع کر رکھا تھا۔ جیسے کہ اس نے چند الفاظ میں صفورہ کو بتایا تھا کہ اسے 1100 چیلے درکار ہیں، جس میں اس کی امر شکتی کو مضبوط سہارا حاصل ہوگا، اور اسی بنیاد پر وہ چیلے بنا رہا تھا۔ اپنے کسی بھی شاگرد کو اس نے اتنا جادو نہیں سکھایا تھا کہ وہ جرم کرنے پر آمادہ ہو جاتا، یہی وجہ تھی کہ وہ بچا ہوا تھا۔ بہرحال اس کا یہ ادارہ زبردست طریقے سے چل رہا تھا، اور مضافاتی علاقے میں یہ فارم ہاؤس یا آشرم بڑی شہرت رکھتا تھا۔ ویسے اس طرح کے چھوٹے موٹے کام وہ کر دیا کرتا تھا، جیسے صفورہ کو اس نے بہت بڑی مشکل سے نکال لیا تھا۔ ہری پرساد صفورہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ لندن میں اس قسم کی کوئی کوشش جو ہری پرساد نے صفورہ کے سلسلے میں کی تھی بڑا تعجب شمار نہیں ہوتی تھی، لیکن صفورہ کے اپنے معاملات مختلف تھے۔ وہ ظاہر ہے اپنے وجود کو اس طرح کسی ناپسندیدہ شخص کے ہاتھوں پامال نہیں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے ہری پرساد کو ہلاک کر دیا۔ ٹنڈن کوپال نے فوری سہارے کے تحت ہری پرساد کے جسم کو اس کے اہل خاندان کو صحیح سلامت پہنچایا، اور اس کے بعد خود اس بدن سے نکل کر اپنے بدن میں پہنچ گیا، جبکہ ہری پرساد کے بارے میں صفورہ کو علم ہو گیا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس میں کسی اور کا ہاتھ ہوگا۔ صفورہ کے دوستوں میں ہری پرساد کی موت کے بارے میں بڑا افسوسناک ماحول پیدا ہوا،
لیکن اس کے بعد کون کسی کے چکر میں پڑتا ہے، اور رفتہ رفتہ سب معمول میں آ گئے۔ جہاں تک صفورہ کا تعلق تھا وہ ایک الگ ہی زندگی گزارنے لگی تھی۔ وہ آشرم جاتی اور وہاں مختلف معمولات میں حصہ لیتی۔ اس دوران ٹنڈن کو پال سے اس کی ایک آدھ بار ملاقات ہوئی تھی، البتہ ایک بار 3 بار ایسے شیطانی مجسمے کے سامنے رقص کرنا پڑا تھا۔ ٹنڈن کو پال نے اسے کہا تھا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلی جائے، اسے مہاراج کو رقص کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا، کیونکہ اسی میں کالے جادو کی زندگی ہے، ورنہ دوسری صورت میں وہ کچھ نہ رہے گی، بلکہ اس کا نقصانات کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ اس کے وجود میں بہت سے بیر جا چھپے ہیں جن کی غذا ہی رقص ہے، اور اسی وجہ سے وہ جسمانی بقا حاصل کرتے ہیں۔ یہ غذا انہیں نہ ملے تو پھر وہ اپنے مسکن کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اندر سے انسانی جسم کے ہر حصے کو، اور انسان شدید اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ چھپ چھپ کر جاتی تھی، کبھی کبھی ساری رات اسے آشرم میں ہو جاتی۔ اس کے علاوہ وہ ایک اور مرض میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ اپنے جسم کے حصے کو مل مل کر اس سے ایک آدھ بیر پیدا کرتی اور اس کے بعد گھنٹوں اس بیر سے گفتگو کرتی رہتی۔ اس کی زندگی میں یہ اہم ترین مشغلہ بن چکا تھا۔ ساری بات ایک طرف، لیکن ہارون کا خیال اور اس کے لیے دل میں ایک نفرت کا احساس اس کی زندگی کا ایک ایسا حصہ تھا۔ وہ اپنے کالے جادو کی تکمیل چاہتی تھی۔ پھر اس دن اس نے ٹنڈن کو پال سے ملاقات کی۔ ٹنڈن کو پال اب اس کے لیے ایک اور درجہ رکھتا تھا۔ اس نے ٹنڈن کو پال سے کہا، گرو مہاراج، آپ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کالے جادو کو کچھ اور زیادہ سیکھوں۔ دیکھو لڑکی، یہ بات تو تم بھی جانتی ہو اور میں بھی تمہیں بتا بھی چکا ہوں کہ آشرم کے قیام کا مقصد کالے جادو کا فروغ نہیں ہے۔ اگر میں سنسار باسیوں کو اس طرح کا ماہر بنا دوں تو ہوگا کیا؟ ہر طرف مارا ماری پھیل جائے گی۔ بے شک مہا کال چاہتا ہوں کہ انسانوں کو نقصان پہنچائے، سنسار میں برائیاں زیادہ سے زیادہ پھیلیں، لیکن اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ جہاں تک تمہارے کالے جادو سیکھنے کا تعلق ہے تو دیکھو، تمہارے اندر ایک شکتی پیدا ہو چکی ہے، تمہارے شریر میں لاکھوں بیر ہیں، تمہارے یہ بیر تمہارے چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں۔ کبھی تم ان سے کوئی بھی کام لے کر دیکھو، وہ تمہارا کام کریں گے۔ ہاں گرو، دکشنا تمہیں مستقل دینا پڑے گی۔ مہاکال کے مجسمے کے سامنے یہ رقص، تم ان بیروں سے بھی سوالات کر سکتی ہو، تمہیں ان کا جواب دیں گے۔ جب تک ہمارے آس پاس موجود ہو آشرم آتی رہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی تحفہ اپنے چیلوں کو دینا چاہتا ہوں، میرے جو چیلے ہیں میرے آس پاس ہوا کرتے ہیں، وہ یہ تحفہ لے جاتے ہیں اور ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بس وقت کی دین ہوتی ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ صفورہ خاموش ہو گئی۔ ویسے بھی وہ کالے جادو کی ماہر بن کر دنیا میں کوئی اپنا خاص مقام نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ماں باپ بے پناہ دولت مند تھے اور سب کچھ موجود تھا ان کے پاس، بس دل کی بھری ہوئی تھی۔ تنہا کھیلنا زندگی کے معمولات میں سے تھا۔ بس ایک روک ہارون کا لگا بیٹھی تھی۔ ہارون سے بھی عشق و محبت کا معاملہ نہیں، بلکہ اس کا انتقام کا رشتہ تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ ایک ایسے شخص کو جس نے اسے ٹھکرایا ہے اس طرح نیچا دکھائے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ ادھر تو وہ اپنے معاملات میں مصروف تھی اور ادھر ایک دن طاہر علی رات کو جاگے تو صفورہ کہیں باہر سے واپس آ رہی تھی۔ وہ سکتے میں رہ گئے۔ اس وقت گھڑی 4:30 بجا رہی تھی۔ صفورہ کو انہوں نے مکمل طور پر آزادی دی تھی، لیکن رات کو 4:30 یہ شدید بے چین کر دینے والی بات تھی۔ سمجھدار آدمی تھے، اس وقت انہوں نے بیٹی کو ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ پتہ نہیں وہ کس عالم میں ہے، لیکن دوسرے دن اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر انہوں نے دروازے کے چوکیدار سے رجوع کیا۔ یہ ان کے اپنے وطن کا آدمی تھا جسے وہ اپنے وطن سے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے اسے الگ لے جا کر بولا، رفیق خان، ایک بات مجھے بتاؤ، تمہاری ڈیوٹی اکثر رات کی ہوتی ہے؟ ہمیشہ ہم تو رات کی ڈیوٹی دیتے ہیں صاحب، نوکر بولا۔ رفیق، یہ صفورہ رات کو عام طور پر کس وقت واپس آتی ہے؟ صاحب جی، عام طور پر تو زیادہ سے زیادہ 10-11 بجے، لیکن مہینے میں 3 دفعہ رات بھر غائب ہوتی ہیں۔
کبھی صبح 6 بجے، کبھی 5 بجے، کبھی 4:30 بجے۔ پچھلی رات کو بھی 4:30 بجے آئی ہیں بی بی۔ کوئی اور اس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں صاحب جی، کسی اور کو آج تک نہیں دیکھا۔ کوئی اور ایسی بات جو تمہارے علم میں ہو؟ بالکل نہیں صاحب جی۔ انہوں نے تم سے کوئی ایسی بات بولی کہ اس کے دیر سے آنے کو کسی کو نہ بتایا جائے؟ آج تک نہیں صاحب جی، جو کچھ بھی میں نے تم سے پوچھا ہے وہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، طاہر علی نے رفیق سے کہا۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ اطمینان رکھیں، چوکیدار نے جواب دیا۔ اس دن انہوں نے ڈنر پر صفورہ کو غور سے دیکھا۔ تجربہ کار آدمی تھے، یہ جائزہ لے رہے تھے کہ صفورہ کی جسمانی حالت میں کوئی تغیر تو رونما نہیں ہوا۔ لندن کی آزاد فضائیں کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ حادثہ اہل لندن کے لیے نہیں ہوتا بلکہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے، جو اپنی اوقات نہیں بھول جاتے، اپنے اقتدار نہیں بھولتے، غیر ملکی ماحول میں پامال کرنے کے لیے نہیں لاتے اپنے بچوں کو، بلکہ اس تشویش کا شکار رہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں اس آزاد ماحول میں رچ بس کر ہاتھ سے نہ نکل جائیں اور ان کی زندگی کے معیار کتنے ہی بلند ہو جائیں۔ بنانے کو انسان تاج محل بنا لے اور اس کی کہانیاں پھیلاتا پھرے، لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے کہ ان چند سانسوں کا خراج ایک زندگی ہے جسے اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں کوئی مقام حاصل ہو۔ طاہر علی بے شک ایک آزاد خیال انسان تھے، لیکن اس قدر بھی نہیں کہ بیٹی کو فحاشہ بنا دے۔ صفورہ کے جسمانی نقوش اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ وہ اخلاقی راستوں سے ہٹ چکی ہے۔ اپنے تمام تر تجربات کی بنیاد پر انہوں نے اس سے کا جائزہ لیا، اس کی چال ڈھال پر بھی غور کیا۔ جسم کے وہ حصے جہاں سے بہت سی باتوں کا انکشاف ہوتا ہے بالکل معتدل پائے تو کافی حد تک مطمئن ہوئے، لیکن لندن آزاد ماحول میں بیٹی کی پرورش ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھی، اس بات کا انہیں اندازہ تھا۔ اسی رات انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، صفورہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ خیریت؟ آپ مجھ سے میری بیٹی کے بارے میں میری رائے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سنجیدہ ہوں بھئی، آرام سے رہ رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، خوش ہے، کھاتی پیتی ہے، اٹھتی پہنتی ہے، اپنے طرز پر ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا نیارہ بیگم، زمانہ جدید میں یہ باتیں فرسودہ کہی جاتی ہیں جو میں تم سے کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم اسی فرسودہ ماحول میں پلے بڑھے ہیں، یہ فرسودہ ماحول ہی ہمارا مستقبل ہے۔ بے شک اپنا وطن چھوڑ کر لاکھوں کیا بلکہ کروڑوں افراد کی طرح ہم لوگ بھی دیار غیر میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اپنے اقتدار کو چھوڑ کر ان لوگوں میں رنگ جانا میرا خیال ہے نہ تمہاری خواہش ہے اور نہ میری۔ خدا نہ کرے ان کا اور ہمارے مذہب الگ الگ اقتدار کا حامل ہے، ان سے کہاں میل کھاتے ہیں ہم، ان کے درمیان اپنی طور پر تو زندگی گزارنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کی اپنی زندگی کبھی بھی نہیں اپنائی جا سکتی۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں نیارہ بیگم، میں آپ کو کوئی الزام نہیں دیتا، لیکن میرا خیال ہے ہم دونوں نے صفورہ کے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچا جس انداز سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ مجھے بتائیے تو صحیح۔ نیارہ بیگم نے گھبرا کر کہا، نہیں، خدا کے فضل سے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ہو سکتی ہے۔ نیارہ بیگم، صفورہ کو کس وقت گھر واپس آنا چاہیے اور وہ کس وقت گھر واپس آتی ہے، آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے؟ 12 ساڑھے 12 بجے۔ زیادہ تر کلب جاتی ہے، دوستوں اور سہیلیوں میں وقت گزارتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو قابل اعتراض ہوتی۔ ہو سکتی ہے نیارہ بیگم، ہو سکتی ہے۔ اچانک ہی آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا؟ اس لیے کہ میں نے اسے رات کو 4:30 بجے گھر واپس آتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے بعد معلومات حاصل کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ مہینے میں 2-3 بار وہ ساری رات گھر سے غائب رہتی ہے، ڈسکو وغیرہ چلی جاتی ہوگی۔ یہاں تو اس قسم کی تفریحات بے پناہ ہیں۔ یہ لفظ ہوگی جو ہے نا نیارہ بیگم، ہمیشہ سے ایک خوفناک لفظ ثابت ہوا ہے۔ ہم جس معاملے کو سنگین سمجھتے ہیں، اسے لاپرواہی کا یہ لفظ دینا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک سنگین جرم ہے۔ ہمیں اس لفظ سے گریز کرنا چاہیے کہ ایک ہی بیٹی ہے ہماری۔ لفظ ہوگی جو ہے نا یہ غلط ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، کیسے رہ رہی ہے، کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، اس کی صحبت کیسی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے مشاغل کیا کیا ہیں، ہمیں ہماری بیٹی کے بارے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔
آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں بات نہیں کی۔ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ بالکل کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر مہینے میں 2-3 راتیں گھر سے یہ غائب رہتی ہے تو کہاں رہتی ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ اس سے بات کر لیجئے۔ نیرہ بیگم بولی، بھول کر بھی مت کرنا، اگر انسان کوئی غلط عمل کرتا ہے تو اس کے بارے میں کبھی سچ نہیں بولتا۔ تو پھر میرا خیال ہے مجھے اس کے لیے کوئی خاص تحقیق کرنی ہوگی۔ تو کیجئے، ضرور کیجئے۔ میں نے آپ سے صرف اس لیے سوال کیے ہیں نیرہ بیگم کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اہم بات معلوم ہو، لیکن اب ایک بات کا خیال رکھیے، اسے ذرا برابر اس بات کا شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نوٹ کی ہے۔ اطمینان رکھیے آپ، میں کبھی اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کہوں گی۔ نیرہ بیگم نے کہا، طاہر علی حالانکہ خاصی مصروف شخصیت کے مالک تھے، لیکن نہ جانے کیوں اس مسئلے کو انہوں نے اس طرح چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ ایک خاص آدمی سے رابطہ قائم کیا اور اسے ہدایت دی، تمہیں تمہارے اس کام کا معقول معاوضہ دیا جائے گا، یہ تھوڑی سی رقم ایڈوانس رکھو اور باقی تمہیں بعد میں ملے گی۔ کام یہ کرنا ہے کہ ایک گاڑی پر میرے گھر کے دروازے پر رہو، اتنے فاصلے پر کہ کسی کو تمہارے اوپر کوئی شبہ نہ ہو سکے۔ صفورہ میری بیٹی ہے، جانتے ہو تم اسے؟ جی سر، اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم اس کا تعاقب کرو گے، اس کے مشاغل معلوم کرو گے اور مجھے اس کے بارے میں رپورٹ دو۔ ٹھیک ہے سر، آپ مطمئن رہیں، طاہر علی کے مقرر کیے ہوئے شخص نے مستعدی سے کہا، اور طاہر علی کس قدر مطمئن ہو گئے۔ ہرچند کے بیٹی کی طرف سے کوئی تشویش نہیں تھی۔ صفورہ اپنے وطن میں بھی ایک اچھے کردار کی مالک ثابت ہوئی تھی، بلکہ حاجی عطا نے اس کے لیے ایک بہت ہی مناسب رشتے کا بھی بندوبست کیا تھا، لیکن وہ رشتے طے نہیں ہو سکا تھا۔ طاہر علی ایک انتہائی دولت مند آدمی تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کے لیے رشتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چنانچہ وہ بے فکر ہو گئے تھے، اور ویسے بھی انہیں بیٹی کی شادی کرنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ اگر اس رات بھی صفورہ اتنی دیر سے گھر نہ آتی تو شاید وہ صفورہ پر غور بھی نہ کرتے، لیکن اب انہیں ذرا سی تشویش ہو گئی تھی۔ معاملہ کلیئر ہو جائے تو سب ٹھیک ہوگا۔ مقررہ شخص نے انہیں 10 دن کے اندر 3 رپورٹیں دی تھیں۔ اس نے بتایا تھا کہ عام طور پر اسے صفورہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ، جن میں چند لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں، ڈسکو وغیرہ میں جاتے نظر آتی ہے۔ وہاں وہ لوگ رنگ رلیوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن کچھ حدود کے اندر۔ اس نے بھی ابھی تک صفورہ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ اس کا کوئی مخصوص بوائے فرینڈ ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ فرینک ہے۔ اس شخص نے کہا، سر میں نے بہت گہری نگاہوں سے مس صفورہ کا جائزہ لیا ہے، بلکہ میں نے ان کے لیے ایک آدھ دوست سے خود بھی دوستی قائم کر لی ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ ان کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ دوستوں کا یہی کہنا ہے کہ پرانے خیالات کی مالک لڑکی بس رقص و موسیقی کی حد تک ہی ہے، کوئی بھی اس کی قربت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ 10 دن کی رپورٹ تھی، لیکن 11ویں دن جب صفورہ صبح 5:30 بجے گھر پہنچی اور ناشتے کی میز پر آئی تو اس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں اور چہرے سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ رات بھر نہیں سو سکی، بلکہ اس کے اندر ایک ایسا انوکھا کھویا پن تھا جسے خاص طور سے محسوس کیا گیا۔ طاہر علی صاحب نے اس سے تو کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ اپنے مطلوبہ آدمی کو انہوں نے ٹیلی فون کیا تو اس کی آواز سنائی دی، سر میں آپ کو خود بھی تھوڑی دیر کے بعد فون کرنے والا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ آپ اپنے آفس پہنچ جائیں۔ کوئی خاص بات؟ جی سر، اس نے جواب دیا، اور طاہر علی اپنے بدن میں سنسنی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ سر میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اس شخص نے کہا۔ ٹیلی فون پر نہیں بتا سکتے، مناسب نہیں ہوگا سر۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں آفس پہنچ جاؤں گا، تم ٹیلی فون کر کے میرے آفس آ جاؤ۔ بہت بہتر۔ طاہر علی الجھنوں میں ڈوب گئے، انہوں نے جلدی تیاری کی اور آفس چل پڑے۔ انہیں صفورہ کی آج کی کیفیت کا احساس تھا۔ عام دن تو جیسے تھے ویسے ہی تھے، لیکن آج وہ کافی ڈھیلی سی تھی، اور آج ہی ان کے جاسوس نے انہیں یہ عجیب و غریب اطلاع دی تھی۔ بہرحال وہ آفس پہنچ گئے اور چند ہی منٹ کے بعد مطلوبہ شخص کا فون آ گیا۔ سر میں آنا چاہتا ہوں۔ ہاں، انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص طاہر علی کے پاس پہنچ گیا۔ تم نے مجھے سخت پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ نہیں سر، بات اس سے بھی زیادہ پریشانی کی ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ۔ سر مس صفورہ کو پچھلی رات ایک ایسی جگہ جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے جو لندن جیسے شہر میں بدنام ترین جگہ تصور کی جاتی ہے۔
لندن کے قدیم اور جدید باشندے اس جگہ کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اس جگہ سے برائیاں پھوٹتی ہیں۔ کیا؟ طاہر علی کا دل دھک سے ہو گیا۔ جی سر، کون سی جگہ ہے وہ؟ کیا تم اس گندے بازار کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گے؟ جہاں نہیں سر نہیں، سوری۔ گندا بازار بہرحال جسم فروشوں کا علاقہ ہے۔ وہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے کھلم کھلا بے راہ روی کا نتیجہ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن مس صفورہ جس جگہ گئی تھی وہ تو بس… یار کمال ہے، تم مجھے کہانیاں سنا رہے ہو۔ تمہیں میری کیفیت کا اندازہ نہیں ہے میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ یہ کہانیاں سنانے کا وقت ہے؟ نہیں سر، میں خود بھی سخت پریشان ہوں۔ میرے باپ، بتا تو صحیح کون سی جگہ ہے وہ؟ سر وہ ایک آشرم ہے جہاں کالا جادو سکھایا جاتا ہے۔ اس آشرم کا سربراہ ٹنڈن گوپال نامی شخص ہے۔ ٹنڈن گوپال لندن میں شیطان کی طرح مشہور ہے۔ اس نے کالا جادو سکھانے کا آشرم کھولا ہوا ہے۔ وہاں لندن کے امراء اور روسا، غریب غربا اور جرائم پیشہ ہر طرح کے لوگ کالا جادو سیکھنے جاتے ہیں۔ سر حکومت برطانیہ بھی اس آشرم کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ کئی طرح سے اس کے خلاف کارروائیوں کی کوشش کی جا چکی ہے، لیکن ٹنڈن گوپال کے اس آشرم میں برطانیہ کے اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں جاتے ہیں اور ان کے مفادات وہاں سے منسلک ہیں کہ حکومت اس آشرم کا کچھ بگاڑ نہیں پاتی۔ ٹنڈن گوپال دھڑلے سے یہ گندا علم عام کر رہا ہے، مگر مقصد کیا ہے اس کا؟ نہیں سر، مقصد کوئی بھی نہیں جانتا۔ پورا سرار ماحول ہے وہاں کا۔ اس نے بڑے پیمانے پر یہ چکر چلا رکھا ہے۔ اس آشرم سے کالا جادو سیکھ کر نکلنے والوں نے تو لوگوں کو بڑے نقصانات پہنچائے ہوں گے۔ ابھی تک اس بارے میں کوئی رپورٹس سامنے نہیں آئی، لیکن ظاہر ہے سر گندے علم سیکھنے کا مقصد اس کے علاوہ اور ہو کیا سکتا ہے؟ گندگی کو فروغ دیا جائے۔ خیر تم صفورہ کی بات کرو۔ محترمہ صفورہ شام کی تیاریوں کے بعد سیدھی آشرم گئی تھی اور اس کے بعد اس نے ساری رات وہیں گزاری۔ صبح وہ لڑکھڑاتی وہاں سے باہر نکلی۔ کار بھی انہوں نے بڑی غلط چلائی۔ کئی دفعہ تو مجھے یہ لگا کہ جیسے وہ ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں گی۔ بہرحال وہ گھر پہنچ گئی اور خدا کا شکر ہے کہ وہ زندہ سلامت ہیں۔ اب یہ بات میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا سر کہ وہ مستقل وہاں جاتی ہیں یا صرف اتفاق تھا۔ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ جس انداز سے تم یہ بتا رہے ہو کہ وہ وہاں گئی تھی اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جگہ اس کی گہری شناسائی ہے۔ جی سر بالکل۔ خیر تم اب دن رات اس کی نگرانی جاری رکھو، میں اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ اور پھر اسی رات طاہر علی نے نیرہ بیگم سے بات کی۔ نیرہ، مجھے اپنا سنگھاسن ڈولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری سمجھ میں تو ایک لفظ نہیں آیا آپ کی باتوں کا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری کشتی ڈول رہی ہے۔ اب بھی نہیں سمجھی؟ تو تم پاگل ہو، طاہر علی جھنجھلا کر بولے۔ ہو سکتا ہے، مگر سنگھاسن کشتی کچھ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں صفورہ کی بات کر رہا ہوں۔ کیا؟ اسے ایک ایسی جگہ جاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے جو یہاں کی بدنام ترین جگہ ہے نیرہ بیگم۔ کیا وہ کالا جادو سیکھنا چاہتی ہے؟ کالا جادو؟ ہاں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کس بنا پر یہ بات کر رہے ہیں؟ یہاں ایک آشرم ہے جس کا سربراہ ایک ٹنڈن گوپال نامی شخص ہے اور وہ یہ آشرم چلاتا ہے۔ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ میں اس سے پوچھوں گی کہ وہ وہاں کیوں جاتی ہے۔ نہیں بالکل نہیں۔ اگر تم نے اس سے پوچھ لیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کریں؟ کچھ سوچنا ہوگا نیرہ، کچھ سوچنا سمجھنا ہوگا۔ اصل میں سب سے بڑی برائی ان مغربی ممالک میں یہی ہے کہ یہاں فحاشی، بدکاری، برائی بالکل عام ہے، اور وہ اس لیے کہ یہاں اسے برا نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے اقدار، ہمارے حالات، ہمارا مذہب ان سب سے بہت مختلف ہے۔ ان کا اپنا مذہب بھی بہت اعلیٰ تھا کیونکہ یہ بھی بہرحال اہل کتاب ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کتاب بالکل بدل ڈالی ہے اور اس سے تہذیبی ترقی کا نام دے دیا ہے۔ بہرحال ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت بہت بڑی مصیبت کا شکار ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوچئے، خدا کے لیے سوچئے۔ میں تو عورت ہوں، ظاہر ہے میرا ذہن بہت محدود ہے اور میرے وسائل بھی۔ آپ بھی کوئی مناسب فیصلہ کیجئے۔ ہاں، سنجیدگی سے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، طاہر علی نے جواب دیا۔ وہ طویل عرصے سے لندن میں رہ رہے تھے، بہت سے وسائل بنا لیے تھے، کاروبار اپنی جگہ، اکلوتی بیٹی کے لیے ہی بات کے سارے معاملات تھے۔ تفصیلات سن کر دل ایک دم سے خراب ہو گیا تھا۔
تاہم حوصلے سے کام لیا اور ٹنڈن گوپال کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو مقرر کیا۔ دولت اگر خرچ کی جائے تو کون سا کام نہیں ہو جاتا۔ اس کی رپورٹ جیسا کہ طاہر علی صاحب کو ملی تھی وہ یہی تھی کہ لندن کے بااثر حلقوں میں اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اس کے وسائل اس قدر بے پناہ ہیں کہ کوئی اسے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ طاہر علی کو خبر ملی کہ ٹنڈن گوپال ایک بدکار شخص ہے، جادو ٹونے کرتا ہے، لوگ اسے اپنے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے بھاری رقمیں ادا کرتے ہیں۔ وہ ان رقموں سے اپنے آشرم کو شاندار سے شاندار کر رہا تھا۔ رقومات دے کر اس نے بہت سے غنڈے پال رکھے تھے جو اسے نقصان پہنچانے والوں کو زندگی تک سے محروم کر دیتے ہیں۔ سرکاری حلقوں میں اس کے بارے میں بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت بڑی گڑبڑ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آشرم میں جانے والوں کا آخرکار کوئی دین دھرم نہیں رہتا، وہ بے دھرم ہو جاتے ہیں اور صرف کالی دیوی کو مانتے ہیں جو دنیا کی برائیوں کی جڑ ہے۔ مرد اور عورتوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، سب ایک حمام میں ننگے ہیں۔ طاہر علی صاحب کے ہاتھوں کے طوطے اڑتے جا رہے تھے، راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ آخرکار انہوں نے نیرہ بیگم سے کہا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ نیرہ کہ تم جس قدر جلد ممکن ہو سکے صفورہ کو وطن واپس لے جاؤ، میں وہاں سارے انتظامات کیے دیتا ہوں، بعد میں میں کاروبار کو سمیٹوں گا۔ دو ہی صورتیں ہیں یہاں پر، یا تو میں ایسے ذمہ دار لوگوں کو معین کر دوں جو میری غیر موجودگی میں میرے کاروبار کو میری ہی طرح سنبھالیں، یہاں کا چکر بھی لگا لیا کروں گا۔ فی الحال تو ایسا کرو کہ کوئی بہتر بہانہ کر کے صفورہ کو لے کے یہاں سے چلی جاؤ، کچھ وقت بعد میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں؟ نیرہ بیگم نے پوچھا۔